یہ کہانی ایک قدیم شہر کی ہے جہاں ایک عظیم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا سلطان ظہیر الدین۔ سلطان کے پاس لامتناہی دولت تھی، محلات سونے چاندی سے جڑے ہوئے تھے، ہر طرف غلام، سپاہی، وزیر اور درباریوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ لوگ اسے زمین پر اللہ کا سایہ کہتے تھے، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف بہت کم تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت اور مال اسے ہر چیز سے بڑا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک کونے میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا حسن۔ حسن ایک چھوٹا سا کپڑوں کا دکاندار تھا۔ اس کے پاس نہ محل تھا، نہ غلام، نہ سونے کی پلیٹوں میں کھانا، بس ایک چھوٹی سی جھونپڑی، ایک بیوی، 3 بچے اور ایک پرانا گدھا جس سے وہ سامان لے جاتا تھا۔ مگر حسن کے دل میں اللہ کا خوف بہت گہرا تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا، 5 نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھتا، روزہ رکھتا اور جو کچھ بھی کماتا اس کا کچھ حصہ ضرور غریبوں، یتیموں اور مسافروں میں بانٹ دیتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ اور درود شریف رہتا۔ ایک دن سلطان ظہیر الدین شکار کھیلنے نکلا۔ شاہی دستے کے ساتھ وہ جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت ہرن نظر آیا جس کے سینگ چمک رہے تھے۔ سلطان نے فوراً تیر چلایا، مگر ہرن چست تھا۔ وہ بچ نکلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا شہر کی طرف چلا آیا۔ سلطان اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر اس کے پیچھے دوڑے۔ ہرن صحیح تھا، حسن کی جھونپڑی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ حسن نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً اپنی پرانی چادر اتاری اور ہرن کو ڈھانپ لیا، پھر اپنے گھر سے پانی لا کر اسے پلایا۔ ہرن نے سکون سے پانی پیا اور حسن کے پاس بیٹھ گیا جیسے تحفظ مانگ رہا ہو۔ اتنے میں سلطان اور اس کا دستہ وہاں پہنچ گیا۔ سلطان غصے سے سرخ ہو گیا اور چیخا، یہ میرا شکار ہے، اس غریب نے میرا شکار چھین لیا، فوراً اسے پکڑو۔ سپاہیوں نے حسن کو گھیر لیا۔ حسن نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، حضور والا، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ آپ کا شکار تھا تو اللہ نے اسے بچا کر میرے پاس بھیجا۔ اب اگر آپ چاہیں تو لے جائیں، مگر میری گزارش ہے کہ اس کی جان بخشی جائے۔ رحم کرنے والا اللہ ہے، اس کی مخلوق پر رحم کرنا ہم پر بھی رحمت لاتا ہے۔ سلطان زور سے ہنس پڑا، تو کون ہوتا ہے مجھ سے واعظ کرنے والا؟ میں بادشاہ ہوں، میری مرضی چلتی ہے، تیرے جیسا غریب میری بات مانے گا؟ حسن نے نرمی سے جواب دیا، حضور، بادشاہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ امتحان کے لیے دی ہے، اصل بادشاہ تو اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ حسن کو زنجیروں میں جکڑ کر محل لے جایا جائے۔ حسن کو دربار میں لایا گیا۔ درباری، وزراء، علماء سب موجود تھے۔ سلطان تخت پر بیٹھا تھا اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے پوچھا، بولو حسن، تم نے میرا شکار کیوں چھپایا؟ حسن نے سکون سے جواب دیا، میں نے چھپایا نہیں، بچایا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی جانور پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ سلطان نے طنز کیا، اچھا تو کیا تیرا اللہ اور تیرا نبی مجھ سے بڑے ہیں؟ حسن نے نرمی سے کہا، ہاں حضور، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہر چیز دیکھتا اور سنتا ہے، اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سلطان غصے میں بولا، اگر تیرا اللہ اتنا طاقتور ہے تو اس سے کہہ کہ آج رات مجھے خواب میں آئے اور مجھے بتائے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو کل صبح تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ حسن نے سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، اللہ جسے چاہے خواب دکھا سکتا ہے، مگر وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ سلطان نے ہنستے ہوئے حسن کو قید خانے میں ڈال دیا۔ رات گہری ہو گئی۔ سلطان اپنے شاہی پلنگ پر لیٹا تھا، سونے کی چادریں، ریشمی تکیں، عطر کی خوشبو چاروں طرف، مگر اس رات اس کی آنکھ نہ لگی۔ جب وہ تھوڑا سا سو گیا تو اسے ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا، آسمان سے نور کی کرنیں نازل ہو رہی تھی۔ ایک بلند آواز گونجی، اے ظہیر الدین، تو نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیا، مگر تو میرا غلام ہے، تیرے پاس جو مال و دولت ہے وہ عارضی ہے۔ حسن میرا سچا بندہ ہے، اس نے جو کیا میرے حکم سے کیا، تو نے اسے قید کیا، مگر اگر کل صبح تو نے اسے آزاد نہ کیا تو تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، تیری عزت ذلت میں بدل جائے گی۔ سلطان چیخ کر اٹھ بیٹھا، اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔
उसने फौरन वुज़रा और मुहाफिजों को बुलाया और पूछा कि क्या किसी को भी अजीब ख्वाब आया। सबने इनकार किया। सुल्तान समझ गया कि ये अल्लाह का बुराह रास्त पैगाम है। सुबह सवेरे उसने हसन को दरबार में बुलाया। हसन जंजीरों में था, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून था। सुल्तान ने सबके सामने ऐलान किया, ए दरबारियों, मैंने रात अल्लाह का हुक्म ख्वाब में देखा। हसन सच कह रहा था। आज से मैं उसकी इज्जत करूंगा। हसन की जंजीरें खुलवा दी गई। सुल्तान ने पूछा, बोलो हसन, तुम क्या चाहते हो? दौलत, जमीन, अहदा, महल? हसन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये दुआ है कि आप अल्लाह से डरें, इंसाफ करें और गरीबों पर रहम करें। मेरी झोंपड़ी और मेरा ईमान मेरे लिए काफी है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हसन को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे आज सच्चा सबक सिखाया। आज से मैं बदल जाऊंगा। इस दिन से सुल्तान ज़हीरुद्दीन मुकम्मल तौर पर बदल गया। उसने अपने महल का आधा से ज्यादा खजाना गरीबों, मसाजिद, मुदर्रिसों और हस्पतालों पर खर्च कर दिया। वो खुद रातों को तहज्जुद पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और हुसन से मिलकर दीन की बातें सीखता। शहर में इंसाफ कायम हुआ। अमीर और गरीब बराबर हो गए। एक दिन सुल्तान ने हसन से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम्हारा दिल मुतमईन था। मेरे पास सब था, मगर चीन न था। असल राज क्या है? हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, राज ये है कि मैं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता हूँ। आप दुनिया को राजी करने की कोशिश करते थे। जब बंदा अल्लाह से डरता है तो दुनिया उससे डरती है। जब बंदा अल्लाह की रिजा तलब करता है तो दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। सुल्तान ने सिर झुका लिया और कहा, आज से मैं भी यही रास्ता अपनाऊंगा। इस दिन से सुल्तान सुल्तान आदिल के नाम से मशहूर हुआ और हुसन हुस्ने सालेह कहलाया। दोनों की मौत के बाद भी लोग उनकी कहानी सुनाते हैं कि दुनिया की बादशाहत चंद दिन की है। असल बादशाही दिल की बादशाही है, जो अल्लाह के खौफ, उसकी इबादत और मखलूक पर रहम से मिलती है। अल्लाह हमें सबको ईमान, तक़वी और इंसाफ की जिंदगी अता फरमाए। आमीन।